كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. عن عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. متفق علیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. متکبر بہت جھوٹا ہوتا ہے، بہت جھوٹا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ اس کی عزت اپنی ہے، نہ مال اپنا ہے، نہ حسن اپنا ہے، نہ جان اپنی ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ اس کی اپنی ہے؟ نہ اس کی عقل اپنی ہے. اب دیوانہ ہو جائے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، بڑی بڑی کام کرتے ہیں، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پائلٹ ہے، جہازوں کو چلانے والا ہے، دماغ ایک دم خراب ہو گیا تو اس کے اپنے دماغ ہوتے تو خراب ہوتے، اس کے اپنے نہیں ہیں. تو جو شخص تکبر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے. تو جب وہ میری چیز پر آپ دعویٰ کریں گے، جھوٹے دعویٰ کریں گے، تو مجھے ناراضگی ہوگی نہیں ہوگی؟ چیز بھی میری ہے مجازی طور پر، کیونکہ ابھی کہا کہ میری کوئی چیز نہیں ہے. مجازی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں میری ہے، یہ چشمہ میرا ہے. ظاہر ہے کہ میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دیا ہوئے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس. عقل ہے، ہنر ہے، عزت ہے. کتنے عزت والے ہوتے ہیں 2 دن میں بے عزت ہو جاتے ہیں. بلال بن بعور کتنے عزت والے تھے، 1 منٹ میں 2 منٹ میں کیا ہو گئے، بے عزت ہو گئے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو جس چیز پر کوئی علم اپنا ہے، یہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اسے پوچھو کہ ادب کی جو کتابیں اب پڑھا سکیں گے، کہ بھول گئے یار. جب بھول گئے معلوم ہے کہ اپنے نہیں تھے. اب دیکھا ہوگا انصاف ہے جو بوڑھی علماء سے پوچھے. مجھے خود بھی وہ ابھی پہلے استحضار ہوتا تھا، اب پوچھے تو کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. تو نہ یاداشت انسان کے اپنے ہوتے ہیں، ورنہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں چیز کو یاد کروں لیکن یہ نہیں کر سکتا. آنکھیں بھی اپنی نہیں ہے. دیکھو ہم نے چشمہ لگا دیا ہے، یہ چشمہ کیوں لگایا ہے کہ نظر ہماری اپنی نہیں ہے. اگر اپنی ہوتی تو میں کہتا قطع خراب نہ ہو جاؤ. کیسے خراب ہو جائے گی؟ لیکن چشمہ کیوں لگایا کہ یہ نظر کمزور ہو گئی. اب پہلے 1 نمبر تھا، پھر 2 نمبری ہو گیا، پھر 2.5 نمبر ہو گیا. نزدیک ہم نے دور تو ٹھیک ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کوئی چیز ہماری نہیں ہے. یہ ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس سے کام کرتے ہیں. اب فالج آ گیا، تمہارے ہاتھ اپنی نہیں، ختم. اب جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتے ہیں؟ نہیں کرتا. جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹے دعویٰ کرتا ہے. تو جس شخص کے اندر یہ تکبر، نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ یہ معمولی سکہ ہے مثقال، جس کا
عام زبان میں کہتے ہیں کہ ذرا بر اوربشی برابر، مونگ کی برابر، سر سی چیز. اتنا تکبر ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا. وہاں قیامت میں فیصلے مرکبات پر ہوں گے. یاد رکھیں، کبھی کبھی آدمی کو تشویش ہوتا ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر جنت ملتا ہے، اور کبھی اتنی تھوڑا سی گڑبڑ کری تو کیا ہو جائے گا؟ جہنم جاؤ گے. تو انسان فکر میں پڑ جاتا ہے کہ کبھی تو ایک دوسری کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، جنت جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی بات پر کہتے تم جہنم جاؤ گے. تو قیامت کے دن فیصلے مرکبات پر ہوں گے. مرکبات کا مطلب یہ ہے کہ جمر کوٹھا یا منگنیشا یہ جلاب لاتا ہے، اور یہ فلائی جیل وغیرہ، یہ کیا گولی وغیرہ، یہ کیا لاتے ہیں؟ یہ قبض پیدا کرتے ہیں. تو جب دونوں کو ملائیں تو کیا ہو جائے گا؟ ایک نئی چیز بن جائے گی. وہ کہتے ہیں مرکبات. تو مقصد یہ ہے کہ جنت میں تو جائے گا، اگر مومن ہے جائے گا، لیکن یہ جو تکبر ہے وہ اسی کپڑے جلائے گا ایک بار. چاہے دنیا میں جو آج متواضع ہوتا ہے دنیا میں بڑی بچت کرتا ہے، کیونکہ اب وہ اگر رفع درجات کے لیے نہ ہو تو باقی کیا امن میں رہتا ہے. ایک تو رفع درجات کی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مصیبت لاتے ہیں. ایک آدمی کو بہت بڑا مقام ہے، اس مقام تک جانے کے لیے بہت بڑا سفر کر رہا ہوتا ہے، تو اس سفر کے لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات میں آ جاتا ہے، اور کبھی اس کے اندر تھوڑا تکبر ہوتا ہے. تو آدمی اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تھوڑا سا اس پر کیا جلاتا ہے، مشکلات لاتے ہیں کہ تاکہ یہ دو جائے، ٹھیک ہو جائے. ایک دن میرے کپڑے پر چائے، نہیں وہ جو دودھ والا چائے ہے، وہ گر گیا. تو ہمارے وہ گھر والے نے کہا کہ اس کو فوراً دھو لو. تو میں نے کہا خیر تھوڑا بعد میں دھوئیں گے. کہا کہ نہیں، جب پکی ہو جائے گی پھر جاتے نہیں یہ داغ. پھر صابن سے دھونا پڑے گا. میرے کچھ کپڑے ہیں، میں تو غافل آدمی ہوں، کبھی کبھی یہ پین اس طرح کرتا ہوں، لکھتا ہوں یوں ہی ڈال دیتا ہوں. تو نیچے یہ کپڑے سفید ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر یہ سیاہی کا داغ لگتا ہے. وہ سیاہی کا داغ جب لگ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی جب پکا ہو جاتا ہے اس کو رنگ کٹ کہتے ہیں، جو تیزابی ہوتا ہے، اس سے بھی نہیں جاتا، خواہ داغ بڑھ جاتا ہے. جب تک جلائے نہیں اس وقت خراب ٹھیک نہیں ہوتا. اس طرح اس دنیا میں ایک آنسو سے آپ کی یہ تکبر کی داغ دھل سکتے ہیں. ایک تھوڑا سا آدمی تکلیف اٹھائیں یا روئے اللہ کے سامنے، یا مجھے پتہ چلا کہ میں بڑا متکبر ہوں، یہ ساری چیز تیری ہے، میری کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی تھوڑی سی وہ نہیں، وہ جو پانی میں لگائے فوراً پھر یہ داغ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر یہ دنیا سے اس داغ کے ساتھ چلے گئی تو قبر میں پھر گروز ہوں گی. گروز جانتے ہیں؟ اللہ پاک بچائے. وہاں پھر نکیرین ہے، وہاں پھر مصائب ہے، مشکلات ہے. اس سبوئی کے ساتھ وہ جائے گا. اگر اس سے بھی رہ گیا سیاہی والا ہے، سیاہی والا داغ ہے، سیاہی بھی داغ ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک چائے کا داغ ہے، کیا ایک اس سیاہی کا یہ بہت بڑا گہرا ہوتا ہے.
پھر جہنم میں جائے گا، ورنہ جہنم میں تھوڑا سا اس کو آپ کیا کرے گا، تپا تپا کر کے کیا کرے گا، اس کو نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو کوشش کرے کہ اپنے گناہوں کا یہاں آنسو سے اسی کا کیا کیا ہے، علاج کریں۔ اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اس کو دھوئے، اور اگر یہ رہا، تکبر کے بارے میں کہتا ہوں کہ بہت انتہائی خطرناک بیماری ہے، یہ پھیلتی ہے۔ ایک تکبر دوسرے تکبر کو کھینچتا ہے، دوسرا تیسری کو، تیسرا چوتھے کو، اس لیے کہا جاتا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہر متکبر دل، سرکش دل پر، یعنی جو باز نہیں آتا، آنسو نہیں بہاتا، بلکہ آگے چلتا رہتا ہے، اس پہ سرکش ہے، تو اس پر مہر لگاتا ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر استعداد باقی نہیں رہتا۔ اللہ پاک بچائے۔ یہ بہت محرومیت ہوتی ہے کہ انسان ہدایت اور حق کی قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جائے۔ آپ نے گھر میں لکڑی لائی، وہ زبردست لکڑی ہے زیتون کی، اس کا انگارہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو وہاں لکڑیوں سے کام چلاتے ہیں، بازار میں گیس وغیرہ ہوتا ہے، پھر ہم ایسی لکڑی، کمزور لکڑی بھی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا جلدی سے وہ اس کا انگارہ نہیں ہوتا، انگارہ اس کا نہیں ہوتا۔ بات آپ نے دیکھا ہوگا بڑی اچھے اچھے انگارے ہوتے ہیں اس کی، کوئلہ، تو وہ جب لکڑی جل جاتا ہے تو انگارہ رہ جاتا ہے۔ انگارے میں پھر لوگ انگیٹھیوں میں رکھتے ہیں، اس میں آگ دے کر اس میں اپنے آپ کو تپاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، چیز کرتے ہیں، اس طرح۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ یہ چلتے چلتے راکھ بن جاتا ہے، تو راکھ اب نہیں جلتی، آگے جلتی ہے، راکھ کو پھونکو، نہیں پھونکے گا، چنگاری نہیں ہے اس میں، وہ نہیں جلے گا۔ وہ کیوں نہیں جلے گا؟ اللہ پاک قانون یہ ہے کہ راکھ نہیں جلتا، اس سے جلنے کی استعداد ختم ہو گئی، جلنے کی استعداد ختم ہو گئی۔ اس طرح جب انسان گناہ کرتا ہے، باز آ جا، تکبر کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرمائے۔ اس لیے جو بڑے بڑے ابو جہل وغیرہ آخر دم تک وہ اس نے کہا کہ اسی تکبر میں چلے گئے، اور موت کے وقت بھی تکبر کر دیتے کہ میرے سر کہاں کاٹو، تھوڑا سا نیچے کاٹو، کہ لوگ کہیں کتنا بڑا، کتنی لمبی گردن تھی، لمبی گردن تو مشہور ہوتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتا ہے کہ تم خوب جانتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ بصائر ہے، کیا ہے یہ جو میں پیش کرتا ہوں، کیا ہے، آنکھیں کھولنے والی ہے، لیکن تم مانتے نہیں ہو مجھے، تم کو ہلاکت میں مان دیکھتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کی آخری وقت چیز ہوتی ہے انسان کی کہ وہ خوب سمجھ کر کہ حق ہے، پھر کیا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، بالآخر اس کا وقت ایسا آتا ہے کہ وہ راکھ ہو جاتے ہیں اور ان پر تباہی آ جاتی ہے۔ تو تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ متکبر آدمی اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، لیکن لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اجسام
وہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو ہوتی ہیں سرخ اسی طرح ہوگی، اور وہ پھر تو بہت زیادہ ہے، لوگ اس کے پاؤں سے رونتے ہوں گے۔ دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ میرا عزت ہے، اس لیے رون دی کہ دیکھ کیا یہ ذلت کی ہے، کسی چیز کو روننا، اپنے یعنی وہ مرضی چیتی کا پھرو چیتی کو چیتی پاؤں کے نیچے لانا اس کو، تو اس کو اس طرح اس کو ذلیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائیں۔ تو اس تکبر سے بچنے اور کہ عزت سے وہ آدمی دنیا میں تواضع اختیار کرے، اس کے لیے بڑے فوائد بھی ہیں۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو معلوم ہے علم کے لحاظ سے وہ اس نے درسی نظام کے اعتبار سے وہ درس نظامی کا فاضل نہیں تھا، جانتا تھا، ہم سے زیادہ جانتا تھا، کیونکہ حضرت مولانا قاری حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت حجت الاسلام وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حاجی صاحب سے اس کے علم کی وجہ سے بیعت کی، یعنی وہ علم جو ہمیں نہیں تھا، وہ علم جو ہمیں نہیں تھا، قلبی ایسے اندر تک جانے گہرا علم، البتہ درسی علم اور چیز ہے، درسی علم اس کی حاصل نہیں تھا، کم تھا، گلستان بستان پہلے زمانے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آج تک اس کا نام زندہ ہے، وہ عزت کا یہ حال تک جہاں بھی جاتے اللہ پاک بڑی عزت ہو دیتی۔ چیف ریٹائر ہوتا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی، بوڑھا ہوتا ہے اس کو اولڈ ہاؤس میں بیچتا ہے، یہ بزرگ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہیرا بنتا ہے، اتنے اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، کیا دیکھ تو لو تو ارمان رہ جائے گا۔ پھر بھی آپ لوگوں نے یہ ارمان کیا کہ کاش ہم مشرف دیکھ دیں، یہ کیانی میانی وغیرہ جو ریٹائر ہو گئی، کیا آپ کو ارمان ہے دیکھ لیں؟ یہ ارمان تو موقع ملے گی اس کو خیر پہنچائے۔ لیکن زیادہ اچھا آدمی تھا، وہ بھی وہی جنرل تھا، لیکن کیا تھا باقی اس پر لوگ بڑے خفا تھے، بہت غمگین تھے، مسلمان غمگین تھے، کافر کیا تھے خوش، اسلام خوش۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی تھی۔ اس کو ایک بار کسی نے پوچھا کہ اس کے ایک رشتے دار تو اس سے 3-4 دن گزارے، نے کہا کہ اس کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، اس کے اندر کیا کمال ہے؟ اب جب دیکھا کہ نہ ہوا پر اڑتا ہے، نہ اڑتا ہے، نہ کوئی ایسی کرامت دکھاتا ہے، لوگ کرامتوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اور جو کرامتوں سے مسلمان ہوتے ہیں وہ کرامتوں سے خرابی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی اس وقت غلام قوم تھی، آپ کو معلوم ہے وہاں اصلاح کا موقع نہیں ملتا تھا، غلام قوم کو اصلاح کا موقع نہیں ملتا، بہت کم ملتا، اور پھر فرعون جیسے لوگوں کے وہ کیا غلام ہو، گائے کی پرستش کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس کی معجزات کی وجہ سے مانگتے تھے، لیکن اس کے پاس کوئی عقلی دلیل، کیونکہ وہ تو آبائی طور پر تو مسلمان تھے، پہلے آبا و اجداد سے مسلمان تھے بنی اسرائیل، لیکن اس وقت اس کی حالت یہ ہوئی تھی کہ گائے کی پرستش کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے کو ذبح نہیں کرتے تھے، گائے کو
قرآن مجید میں کہتے سورۃ بقرہ میں، اس کو ذبح کرنے والی نہیں تھی کیونکہ اس پر بوجھ تک کھائے اور ذبح کرنا متاثر تھے قوم سے. اس کی غرق ہونے کے بعد بھی جب فرعون غرق ہوا، پھر افواج غرق ہو گئی. اب قرآن مجید میں دیکھا ہوگا کہ تھوڑے سی آگے جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ پرستش کرتے تھے، مشرکین تھے. اس نے کہا کہ ہماری بھی ایک الہ بناؤ کہ ہم بھی مجسم الہ کہ ہم بھی کیا کریں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو وہ موقع نہیں ملا تھا، اس لیے 40 سال کو کیا میدان تہ میں اس کو گرفتار کیا تاکہ اس کو کیا ہو جائے، اصلاح ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام اس کے گئے کہ میں آپ کے لیے تورات لاتا ہوں، یہاں یہ بچے پوجا کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو کامیابی ہوگی، تم کو شکست، تم فتح یاب ہوں گے. آپ حملہ کرو. کس پر حملہ کرو؟ یہ بیت المقدس. اس نے کہا کہ انت وربک فقاتلا، اتنے بڑے کام کرتے ہو، کبھی لاٹھی کو مارا پانی پر راستے بن گئے. فرعون جیسی بڑا متکبر بادشاہ، اس کی افواج ہلاک ہو گئی. ہوا میں پانی پر مارتے ہیں تو خون بنتا ہے. تو پہلے ایک لاٹھی مارو نا، ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ ان چیزوں کی عادی تھی. کس چیز کی؟ معجزات کی. اس نے جو چیز عقل سے قبول، جو مجاہدے سے قبول ہوتی ہے، وہ کڑی بہت پکی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. تو حضرت کے پاس آدمی جب آیا تو اس نے کہا کیا یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، میں کہا تھا آسمان میں اڑے گا، یہ کوئی کرتب دکھائے گا. لوگ اس بڑے شوقین ہوتے ہیں جو، تو اس کو صبر نہ آیا. 3 دن کے بعد اس نے حاجی صاحب کے پاس آئے کہ حاجی صاحب، اس نے منطق چلائی کہ یہ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے آتے ہیں. ہمارے خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس لیے کہ کوئی پیسہ دیتا ہے، کچھ ترتیب ہے، چلتا ہے. وہ بھی اس کے پاس آ گئے. کہا کہ حاجی صاحب، میں نے آپ کے ساتھ 3-4 دن گزارے، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی ایسا کمال نہیں دیکھا جس کی وجہ سے وہ تمہارے پاس جمع ہو جانے کی کوئی وہ اس کا سبب ہو. آج آپ نہیں ہیں. لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، فلان مسئلہ کیسے ہے، فلان مسئلہ کیسے ہے. اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر بھی عزت ہوتی ہے. اور میں یہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ہاتھ سے کوئی کرامت دیکھی ہو کہ کرامت ہے. تو پھر آپ کے پاس اتنے لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس پر مجھے یہ عجیب لگی بات. پھر میں نے سوچا منطق چڑھائی. بات میں کر رہا ہوں کہ چونکہ اس سے علماء بیت ہو گئے ہیں، بڑے حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ابو السمیع صاحب سب تھے وغیرہ وغیرہ. یہ آپ سے بیت ہو گئے ہیں، تو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں. تو عوام چونکہ علماء کے پاس جاتے ہیں تو علماء کا رخ بھی کس کی طرف ہو گیا؟ عوام کا تمہاری طرف ہو گیا. لیکن مجھے وہی ہمارا مسئلہ ہے پجوری صاحب، وہی میرا مسئلہ ہے کہ آخر یہ علماء آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اب اس مسئلے نے مجھے پریشان کیا ہے. یہ مسئلہ مجھے اس کا جواب دے دو. تو دیکھیے جواب کی اس کی ہو سکتا تھا
اگر ہم ہوتے تو ہم متکبرانہ جواب دیتے، کیونکہ ہمارے اندر بڑائی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ولی را ولی میں شناخت، ولی را ولی ولی کو پہچانتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر کو پہچانتے ہیں. ہم تو جو بھی جس کے گلے میں کیا ہوتا ہے وہ دوربین سے نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے، یہ کیا ہے، یہ وہ ہے، یہ بڑا ڈاکٹر ہے. اور جب بہت زبردست مقرر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ کافر ملا ہے. حالانکہ لوگ جانتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عالم نہیں ہے، ریکارڈ ہے. چند بات اسی کی ہیں، بس وہی ریکارڈ کی طرح بولتے. تو اس نے یہ جواب نہیں دیا، وہ ہنس پڑے کہ واللہ مجھے بھی پتہ نہیں کہ کیوں آتے ہیں یہ لوگ. یہ کیا تھا، اپنے آپ سے نکل آیا تھا، اپنے آپ سے نکل آیا تھا. میرے دادا جان فرماتے تھے، اللہ نے لمبی عمر دی تھی. ہمارے دادا جان کی جو بیٹی تھی اس کی بھی لمبی عمر تھی، پردادا کی، اس کی بھی تقریباً 110 سال تھی، 105 تھی. میرے خود اب میرے دادا کی عمر بھی تقریباً 105 سال 106 سال تھی. ہمیں کہتے تھے کہ ابو بہت کم جاتے تھے اسفار پر، یعنی کہ بعض بہیمت ہوتے ہیں یا بعض ترتیب ہوتی ہے، تو ان کے پاس لوگ بہت زیادہ آتے تھے، وہ بہت کم سفر کرتے تھے. اور عالم بھی نہیں تھا، بالکل اتنا پڑھا تھا جتنا آج نے پڑھا تھا. اور لوگ یہ جو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ افغانستان والے، یہ دادا جان کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ خوست والے تقریباً سارے اسے بیٹھے دادا جان سے، خوست بہت دور ہے، تو اس وجہ سے وہ خوست والے محبت رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ یہاں وہ رہتے ہیں دادا جان کے بارے میں. یہ کلاباغ سے لوگ پیدل آتے تھے، کلاباغ بہت دور ہے، کلاباغ تو دور ہے. اور بنو سیاح ہر جمعے میں لوگ ایک جماعت، دو جماعتیں، تین جماعتیں پیدل آتی تھی وہاں اس پہاڑوں پر، یہ نماز جمعہ کے لیے. پہلے زمانے میں ختم لوگ نہیں کرتے تھے، وہ جو حافظ کم تھے. اتنا تو ہمیں بھی یاد ہے، ابھی تک بھی ہے وہاں لوگ. اب تو الحمدللہ ہر گھر کے اندر، یعنی ہر محلے کے اندر حافظ ہے، وہ حافظ قرآن مجید ختم کرتا ہے رمضان مبارک میں. پہلے کبھی خربو شریف میں چند حفاظ تھے، تو دنیا رات تھی، 3 دن میں وہاں وہ ختم ہوتا تھا. ہمیں یاد ہے، ہمیں خود بھی شریک ہوتے، بہت لوگ آتے تھے، تو وہ پیدل آتے تھے وہاں سے. تو ایک بار کسی نے اس کو لے گیا. میں بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عاجزی کی بڑے فوائد ہوتے ہیں. طبیعت کا بڑا عاجز تھا، بہادر بہت تھا. 25 عورتوں کو، سنی عورتوں کو شیوں سے چڑا دیا تھا. طالب علم تھا، بہادر بھی بہت تھے. ہم تو سب ایک نعرے لگاؤ، یہ کیا کرے، ہائے ہائے. چلتے ہوئے وہ بارات جا رہی ہے سنی عورت کی، شیعہ کی طرف، ماں سے پکڑ لیا. تو طالب علم ہے، یہ نہیں جا سکتے، یہ جائز نہیں ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے، بھائی اسے مار دیا یہ تو جا نہیں سکتا، یا میں نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوں گے. متکبر نہیں تھے لیکن بہادر بہت تھے. تو یہاں کوئی رباب اگر نہیں بجا سکتا. علماء سے ڈرتے، علماء تو پھر فتویٰ لگاتے ہیں، وہ لوگ سب کو گنج کر دیتے. جتنا اس آدمی دیکھ لیا تھا، اس حسین آدمی اس کو خواہ گنج کر دیتا، ساری گنج تھی.
ان کو نہیں، یہ بوڑھو گنجا کرتے. جوانوں کو جو حسین جوان ہوتا اس کو اس کو گنجا کرتا. تو علماء نے کہا کہ سنت کے خلاف کرتے ہیں. نبی کریم کی زلفیں تھیں وغیرہ. لوگ کہا کہ ہمارے یہاں پانی نہیں تھا، پانی ہے نہیں، یہ لوگ غسل میں پھر اس کو پانی نہیں پہنچا سکتے. حالانکہ وہ اس کا فلسفہ اور تھا. وہاں سے یہاں سے لڑکیاں عورتیں پانی لاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب حسین لگیں گی تو پھر رات میں بیٹھتے ہیں، جب گنج ہوں گی تو گھر میں رہے گی. مجھے اڑی سے ٹھیک ہے. تو ایک دن وہ کسی گاؤں میں گیا. وہاں گاؤں کا جو تھا، جو امام تو وہ قاری تھا، اور قرآن کے سامنے تو قرآن مجید وہ تو ٹھیک ٹھاک پڑھنے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے کرکرا نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، نام مجھے اور یہ کیا، تم نے وہ فلان چیز نہیں کی، ذات کہا، ذات نہیں کہا، یہ کہا. کوئی کہتے سا کی بجائے تم نے کیا سین کو قریب کر دیا. اس کی نماز نہیں ہوتی کسی کے پیچھے. کاری نماز تو ہوتی نہیں، کیونکہ وہ کہتے اس کا اطمینان نہیں ہوتا. تو لوگوں نے درجات کو آگے کر دیا. اس کا خیال تھا کہ شاید اس علاقے کا امام نہیں ہوگا، میں امام ہوں. اور اس نے نماز میں، صبح کی نماز میں درجان کی عادت تھی کہ وہ سورۃ مزمل کہتے تھے، وہ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. ایک دو صورتیں اس کو یاد تھی، بس وہ وہی پڑھا تلاوت کرتے تھے. تو استاد اللہ اکبر یا ایھا المزمل شروع ہو گیا. قاری صاحب کو غصہ آ رہا ہے کہ نماز ساری غلط پڑھ لی. تو جب سلام پھیرا تو اس نے کہا کہ وقت معتشہ، تمہارا منہ ٹوٹ جائے. ایسی کیا ہوتی ہے کہ تو نہیں کی. اب لوگ کی بڑی محبت کرتے تھے اس کو. دیکھا کہ غلط، اس کی بات بہت لوگ مانتے تھے، بہت مانتے تھے. چپ ہو جاؤ، سب کو چپ کر دیا. میں نے کیا غلطی کیا ہے؟ قاری صاحب مجھے بتاؤ. مولانا صاحب، اس نے کہا کہ تم یہ ایسے پڑھ جاتے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، مزمل نہیں مزمل. زی پر بھی شد ہے. کیا ہے؟ خدا تعالیٰ آپ کی جزائے خیر دے. میری تم نے قرت سیدھی کی. یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے سامنے اتنی یہ بے عزتی کی کہ خلد معتشہ. میری دادا جان کہتے، وہ تو میرے پردادا تھا، میری دادا جان کہتے کہ ابو جب نماز پڑھتے تھے صبح کی نماز، جب بھی سورۃ مزمل پڑھتے تھے تو پھر دعا کرتے کہ دعا کریں کہ اس کا سب کو خیر دیں، میری لفظ کو ٹھیک کر دیا. میں کہتا ہوں کہ آپ تاریخ کو دیکھیں، جن لوگوں کا تاریخ میں نام ہے وہ متواضع ہوگا. بہادر ہوتا ہے، بہادر ہوگا کیونکہ وہ ہوگا متواضع. تو اب اس تواضع کیسے حاصل کی جائے؟ تواضع ہر چیز کو جب تم حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ تقریباً قاعدہ ہے، تقریباً قاعدہ ہے کہ اس چیز کے آثار کو تم شروع اس کے اختیار کرو. مثلاً طعن تکبر کی علامت ہوتی ہے. طعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تمہارا دلیل فکائی یہی ہے. ایک آدمی کی پاؤں پہ لنگڑے ہے، تم کہتے ہیں یہ لنگڑے، تم بھی میرے ساتھ باتیں کرتے ہو. تو یہ تکبر کی نشانی ہے. ایک خورا مفلس، تم میرے ساتھ بات کرتے ہو، یہ کوٹیا ہے، یہ ہے. ایسی باتوں سے بچو.
کسی کو دیکھیں کہ بیمار ہو گیا ہے، آنکھوں سے معذور ہے یا پاؤں سے معذور ہے، کہو کہ یا رب العالمین مجھے بچائیں۔ اس کا یہ اثر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معذوری یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے ایک استاد تھا سائنس کا، بہت مارتے تھے، ذہین بھی بہت تھا۔ ہم تھر میں تھے، جب آ جاتے تھے تو ہم بڑے ڈرتے تھے۔ جب ایک بچے کو مارتا تھا نا تو ہم سارے کپ کپاتے تھے کہ میں نے مارے۔ اس طرح جب کسی پر تکلیف دیکھو تو خود کپ کپاؤ، یہ نہ ہو کہ اس کو تان دے دو، ڈرو کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر ہی حالات آ جائیں، تو آپ کے اندر تواضع کی بیج پڑ جائے گا۔ اس طرح فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ محبت رکھیں۔ جس ساتھ محبت ہوگی تو مسکینوں کے اندر اس صحبت بہت زبردست چیز ہے۔ آپ چند دن بادشاہ کے ساتھ بیٹھ جائیں نا، آپ میں بھی فرق پیدا ہو جائے گا۔ چند دن آپ ملنگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں نا تو تمہاری طبیعت بھی ملنگی ہو جائے گی۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ تو وہ آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائی، مجاہد ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ تکبر میں دین میں بھی تکبر ہوتا ہے، دینی لوگوں میں۔ ایک آدمی سے اللہ پاک سے بہت درس کا کام لے رہا ہے تو اللہ سے ڈرے کہ یا رب العالمین میرے پاس تو یہ تو مجھ سے کام لے رہا ہے، یہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تو لے رہا ہے، یا اللہ اس کو باقی رکھے۔ اب دیکھو تم نے بجائے یہ کہ بڑی بات کی، بات کیا کہ آپ نے اپنے آپ کو کم سمجھا، تو انشاءاللہ پاک سے آپ کو نہیں لے لے گا۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی تو یہ نہ کہیں کہ فلاں کو میں نے دعا کی اس کا بیٹا پیدا ہو گیا، فلاں کو دعا کیا بیٹا پیدا، لوگ کہتے ہیں نا فلاں کو میں نے تویز کیا، پھر یہ کہ وہ آپ تویز کیا، یہ کیا، یہ تویزگار بہت یہ بات کرتے ہیں، یہ تویزگار نہیں ہوتے، تاکہ یہ لوگ پھر آ جائے گا۔ تو یہ باتیں نہ کریں۔ جب کسی کا بیٹا پیدا ہو گئے، بیٹا خدا پہلے دیتا ہے، اس نے لکھا ہوتا ہے، اگر بیٹا لکھا نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتا، وہ آپ کی عزت کرتا ہے، کراتا ہے، اسی دل میں ڈالتے ہیں کہ تم جاؤ مفتی مجیب الرحیم خان صاحب کو یا مجوی صاحب کو یا ہمارے یعقوب صاحب کو چلے جاؤ، وہ آپ کو دعا کرے گا۔ لوگ اس میں دل میں ڈالتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میری دعا سے ہو گیا، دل ڈالا بھی خدا نے تھا، ڈالا کس نے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، اور دیا بھی اللہ تعالیٰ نے، اور تکبر یہ کرتا ہے۔ ہمارے ایک زمانے میں یہ جو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کی قبر وہ جنت کے باغیچے بنا دے، بڑی مجاہد تھی، یہ افغانستان کا اس کے سر پر ہے۔ تو اس کے مدت پوری ہو گئی تھی چیف ہونے کی، وہ نہیں جس میں یہ چیف بھی تھا نا، صدر بھی تھا، تو اس نے صدر کو درخواست لکھا اپنے صاحب کو کہ اس کو اور 3 سال بڑھانا چاہیے۔ یہ تحریر چلی گئی صدر کے دفتر میں۔ اب یہ صدر خود تھا، جب کرسی پر بیٹھ گیا، ہاں اس کو ضرورت ہے۔ تو 3 سال بڑھائی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ درخواست بھی خود دیکھی تھی، قبول بھی خود کر دیا۔ مخلوق کے پاس کچھ نہیں ہے، سمجھ آئی بات؟
اتنا آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ تمہارے سامنے ہر کام ہو جائے گی. مخلوق کے پاس ہے کچھ نہیں، کرتا ہے سب کچھ اللہ ہے. تو یہ آپ سے جو خیر کا کام اللہ لے لے تو اللہ رب العالمین سے آپ ڈریں کہ یا رب العالمین استدراج نہ ہو جائے. کیونکہ ہم بھی کبھی کبھی جب میں خود بھی، کیونکہ میرے کتابیں ایک آتے ہیں، یہ کیا وہ چوہے کے لیے میں پنجرہ رکھتا ہوں، پنجرہ کبھی کڑکی رکھتا ہوں، کبھی اور دوائی رکھتا ہوں، وہ زبردست ہوتی ہیں، خوشبودار. تو وہ جب اس میں پنجرے میں چلا جاتا ہے تو بلی کہتا ہے کہ دیکھو یہ اس کا دشمن ہے، پھر بھی اس کو بہت اچھا ملتا ہے. پنجرے میں اس کو وہی چیزیں ملتی ہیں جو اس کی چاہت کی ہے، لیکن جب وہ اپنی چیزیں ختم کرتا ہے، جب باہر آتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں، پھر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، منہ مارتے ہیں. اس کو استدراج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استدراج. آرام سے پکڑ لیتے ہیں. تو یہ آپ ڈریں استدراج سے. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت بیمار تھے، یہ بھی بیمار تھے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی بیمار تھے. آپس میں اس کی قریب جب وہ آئے تھے تو اس کے پاس قریب آ گئے تو اس کو کہا کہ حضرت مجھے اس کی یاد کے لیے گئے تھے. حضرت غالباً شفیع صاحب اس کے پاس گئے تھے کہ مجھے خطرہ ہے کہ استدراج نہ ہو. اس کا کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ، میں نے کام شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پلایا، بہت بڑی ترقی اللہ تعالیٰ نے دی. بس رو رہا تھا، بڑا زار قطار رو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کبھی کبھی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فاجر سے بھی کام لیتا ہے دن کا. باقی حدیث سے یہ مجھے بڑا خطرہ ہے. اس نے کہا کہ مطمئن رہو انشاءاللہ کہ استدراج نہیں ہے. استدراج والا یہ نہیں سمجھتا، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ کہتے میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. وہ متکبر ہوتا ہے جو کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے، استدراج نہ ہو. ڈرتا ہے جو کرتا ہے اور ڈرتا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ استدراج نہیں ہے. وہ استدراج نہیں. استدراج تب ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا، یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ کیا ہے؟ یہ استدراج ہے. یہ پکڑ کا باعث بنتا ہے. تو ایک تو اس بات سے بچیں. جو بھی کام کریں، نماز پڑھیں، آپ تبلیغ میں 1 سال لگایا، اور یا خانقاہ میں وقت گزارا، یا اللہ پاک کے ذکر کیا، جو بھی خیر کا کام کیا، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یہ نبی کریم کی دعا تھی. صحابہ کرام علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا، تو کس شر سے پناہ مانگتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو میں نے نیک اعمال کیے ہیں اس کی شر سے بچائیں، کہ میں اس کو اپنی طرف منسوب نہ کروں. میں اپنی طرف اس کو کہ میں نہیں کیا ہے، یہ محض کا شر ہے. جو برے کام میں نے چھوڑے ہیں، تیرے خاطر چھوڑے ہیں، اس میں نہ آئی کہ میں کہتا ہوں کہ میرے اعصاب مضبوط ہے، یا میں تکڑا ہوں، یا میں قوت والا ہوں. تو یہ آپ کوشش کریں کہ کرتے رہو، کیا؟ ڈرتے رہو اللہ سے. بڑے بڑے کام کرو، اللہ پاک آپ سے لے گا انشاءاللہ، لیکن اس کام کو اپنا نہ سمجھ کہ میں نے کیا. ما ابری نفسی. بڑے بڑے گناہوں سے آپ بچ جاؤ گے. کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو حسین عورت دعوت دے گا، کہ آپ جوان ہوں گے، ہر طرح کی آپ کو وہ حاصل ہوں گی، کیا وہ آسانیاں حاصل ہوگی، لیکن تم بچ جاؤ گے. تو یہ نہ کہو کہ میں بچ کیا، کہو کہ مجھے اب نے بچا دیا. میرا نفس تو چاہتا تھا، لیکن میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا.
تو اگر آپ اس طرح کرو گے تو انشاءاللہ آپ بچت ہوں گے، آپ کی تکبر سے بچے رہوں گے اور آپ کی ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ چھوڑتا نہیں ہے آپ کو اس طرح، یا تو آپ کو اٹھائے گا یا اگر آپ تکبر کرتے ہیں تم کو گرائے گا۔ دوسری اور بات ایک یہ ہے کہ جو دینداروں کے لیے ہے، وقت لگانے والوں کے لیے ہے، وہ خوب کام کریں، وہ سب کچھ کریں، یعنی وہ جو حق کام کریں کرتے رہیں، کسی کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ یہ جہنمی ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اس لیے جہنم بھیجیے کہ وہ دوسروں کے کہتا ہے کیا خدا کی قسم تم کو کیا تم پہ بخش نہیں ہوگی، کیا پتہ ہے اللہ پاک کسی کو بخش کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میں لگے رہو کہ نہیں یہ جہنمی ہے، اسے توقع مت رکھو، نہیں ایسا نہ کرے۔ ہاں غلطی کرتے ہیں منع کرو، کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ تاکہ غلطیوں سے لوگ رک جائیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو اپنے آپ سے افضل سمجھو۔ کوشش کرو کہ آپ ایمان سے کہہ دیں اگر ایک کتا، یقین انسان کو اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے، کرم بہت معزز بنا دیا ہے، لیکن اگر ایک کتا مر گیا اور ایک یہ آدمی مر گیا، بادشاہ مر گیا، دنیا میں جو دبدبا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا اس کو وہ پسند تھا، وہ کافر تھا، وہ مر گیا، تو کون بہتر ہے آپ بتاؤ؟ کتا بہتر ہے یا وہ کافر بہتر ہے؟ اس لیے انسان ڈرے کہ یار رب العالمین ہمارا کیا حشر ہوگا۔ کسی کو برا نہ سمجھے، البتہ برائی سے منع کریں، برائی سے منع کرے، کیونکہ برائی بند نہیں کریں گے تو پھر برائی عام ہو جائے گی۔ کیونکہ یار لیکن برا منع کرتے وقت بھی کہیں، یہ سوچیں کہ یا رب العالمین اس برائی سے مجھے بچائے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ تم نہ کرو، لیکن میں اس میں ملوث نہ ہو جاؤں۔ جس آدمی کبھی کبھی کسی سمندر سے کسی باری چیز کو اٹھاتا ہے، کہو کہ آپ نے خیر کر کہ میں نہ گر جاؤں اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے چند باتیں کی، اس میں بات تو اور بھی بہت ہو سکتی ہے، لیکن یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن یہ بارش ہوئی تھی، پگڈنڈی پر آ رہے تھے، اسی پر کتا بھی آ رہا تھا کتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کتے نے اس نے دل میں کہا کہ یار کتا اگر گر جائے، نیچے چلا جائے تو اس کے کپڑے تو خراب نہیں ہوتے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میرے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، تو اچھا ہوگا۔ تو کتا ڈٹا آ رہا تھا، اس نے زبان حال سے بتایا کہ نیچے تم اتر جاؤ۔ لیکن میں اتر گیا تو آپ کے دن میں یہ آئے گا کہ میں بڑا بزرگ ہوں، اس لیے میرے لیے کیا کتا بھی میرے لوگ تو وہ تو چھوڑ دیں، کتے نے بھی مجھے کیا دیا، میرے ساتھ وہ کیا عزت کا معاملہ کیا، نیچے اتر گیا۔ تو اسے تمہارا دل ناپاک ہو جائے گا۔ اگر کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ تو پھر بھی پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر دل ناپاک ہو گیا تو اس کے لیے پھر بڑا مشکل میں تم پڑ جاؤ گے، لہذا تم اتر جاؤ۔ اس نے اپنے دل میں کہا، بزرگ لوگ دل میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر یہ اتر گیا، کتے کو جاری دیا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسے معاملہ کریں گے کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے، خود حیران ہوں گے، کیونکہ میں آپ ایسی بڑی بڑی مہربانیاں ہوں گی کہ آپ
تو آپ تم جو حیران ہی ہوں گے، لوگ حیران، لوگ اسباب ڈھونڈیں گے، آپ خود حیران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، ہمیں تواضع کے مال سے ملامال فرمائے۔